سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ لقمان کی آیات ہیں، سورۃ لقمان جو ہے یہ سور مکیہ میں سے ہے اور 34 آیات پہ مشتمل ہے. اور الحمدللہ آپ متعدد سور کے ابتدا میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ سورتیں جو رحمت دو عالم پہ ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ سب مکی ہیں، اور جو سورتیں اور آیات ہجرت کے بعد اترے ہیں وہ مدنیہ ہیں. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے گویا دو حصے ہو گئی، ایک مکی زندگی ایک مدنی زندگی. اور وہ آیات جہاں بھی اترے یعنی اس میں راجح قول یہی ہے، جیسے عرفات میں آیات نازل ہوئی، منا میں نازل ہوئی، حج مبارک کے سفر سے واپسی پہ راستے میں نازل ہوئی، صلح حدیبیہ کے موقع پر مقام حدیبیہ پہ نازل ہوئی، سب مدنیہ ہیں کیونکہ وہ حضور کی ہجرت کے بعد. تو سورۃ لقمان جو ہے یہ بھی ان صورتوں میں ہے جو مکی صورتیں کہلاتی ہیں. اور اس صورت مبارک کے اندر بھی سب سے پہلے تو اللہ نے عظمت قرآن کا ذکر فرمایا ہے، اور عظمت قرآن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے لہو الحدیث کا ذکر فرمایا.
اب اس بات کو سمجھیں کہ لہو کا معنی ہوتا ہے غافل کر دینے والی چیز، اور حدیث کا معنی ہوتا ہے باتیں۔ تو اب لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ اسباب نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا ہے کہ نضر بن الحارث ایک مشرک تھا، اور اس شقی اور بدبخت نے جب سفر کیا شام کے علاقے میں تو وہاں سے کچھ پرانی کتابیں اور پرانے قصے کہانیاں خرید کر کے لے آیا، اور مکے میں آنے کے بعد اس نے قریش مکہ سے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے حیران ہوتے ہو، کبھی حضور آپ کو قوم عاد کی باتیں سناتے ہیں، کبھی قوم سمود کی باتیں سناتے ہیں، کبھی قوم لوط کی باتیں سناتے ہیں، کبھی قوم فرعون کی باتیں سناتے ہیں، اور پھر ڈراتے ہیں، تہدید کرتے ہیں۔ تو آپ آئے، میں تمہیں ایسے عجیب قصے سناتا ہوں رستم کے اور اسفندیار کے اور بڑے بڑے جو سابق دنیا میں شاہ سوار گزرے ہیں ان کے واقعات سناتا ہوں، اور پھر تحدید بھی کوئی نہیں۔ تو اس بدبخت نے دراصل یہ سوچا تھا کہ لوگ قرآن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب دیکھو نا، پوری دنیا کا میڈیا قرآن کے خلاف ہے، لیکن لوگ جا رہے ہیں۔ ساری دنیا اس وقت کفر کی قوتیں اور طاقتیں جمع ہو گئی ہیں، اور ان کے تمام حرب جو ہے فکری ہو، قلمی ہو، علمی ہو، ثقافی ہو، سیاسی ہو، صرف اللہ کے قرآن کے خلاف۔ تو نضر بن الحارث کو بھی یہی خوف تھا کہ جو بندہ جا کے قرآن سنتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، مسلمان نہ بھی ہو جائے اس کے دل میں اتھل پتھل شروع ہو جاتی۔ دیکھو نا، اللہ کا قرآن ہے، ایک دفعہ تو بندہ کو ہلا دیتا ہے نا اگر آدمی سنے تو اس نے یہ توڑ سوچا کہ وہ بھی کتابیں خرید کر کے لے آیا اور مجلس ملا لی، کھانا بھی کھلاتا اور ان کی خدمت بھی کرتا اور قصے بھی سناتا، تاکہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ قرآن سے ہٹ جائے۔ کفر ہر قسم کی طاقت استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح ابو جہل نے بھی اپنی ایک نوجوانوں کی پارٹی بنائی، جماعت بنائی، اور ان سے کہا کہ دیکھو جب حضور قرآن پڑھے نا تم آگے کھڑے ہو کے شور مچاؤ۔ ایک تو سنا نہیں اور دوسرا اتنا شور کر دو کہ اور بھی کوئی نہ سن سکے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو جائیں گے، جب شور ہوگا تو آپ خاموش ہو۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اللہ نے فرمایا کافروں نے کہا قرآن نہ سنو، شور کرو۔ شور کیا کرتے؟ تاڑیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے۔ شاید تم اس طریقے سے غالب آ جاؤ۔ کیا مانے؟ حضور خاموش ہو گئے، تم غالب آ گئے۔
اگر حضور خاموش نہ بھی ہوں گے تو وہ نیا آدمی تو سن بھی نہیں سکے گا نا، شور ہے، سمجھ نہیں سکے گا کہ حضور نے کیا پڑھا ہے۔ تو نضر بن الحارث نے یہ کیا، اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نضر بن الحارث نے ایک گانے والی مغنیہ عورت جو تھی، جاریہ جو تھی، کنیز جو تھی، وہ خریدی۔ اس کی آواز میں بڑا لوچ تھا، بڑا درد تھا، اور گانے کی بڑی ماہر تھی۔ اس کو رات کو بلا کے مجرے کراتا، لوگوں کو بلاتا، کھانے کھلاتا، شرابیں پلاتا، گانا سناتا۔ چھوڑو جی، قرآن کیا سننا ہے؟ اور پھر قرآن سننے کے بعد اللہ کا نبی تو تمہیں کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ سے ڈرو، جنت ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، اور ڈراتا ہے آپ کو۔ میرے پاس آؤ، گانے بھی سنو، شرابیں بھی پیو، عائش کرو۔ تو اس لیے مفسرین کرام نے اور صحابہ عظام نے فرمایا کہ لہو الحدیث کا معنی ہی یہ ہے کہ غنا ہے، گانا ہے، بجانا ہے، یہ سب لہو الحدیث۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ گانا ہے، مزامیر ہیں، یہ سب حرام ہے۔ لیکن اب لہو الحدیث کے بارے میں یاد رکھو کہ علماء کے فتاوی جو ہیں اس کے درجات مختلف ہیں۔ کیا معنی؟ ایک یہ ہے کہ تم گانے سے یا جھوٹے قصے اور کہانیوں سے قرآن کا مقابلہ کرتے ہو، اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہو، تو یہ کفر ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کو تو نہیں مٹانا چاہتے ہو لیکن گانا سنتے ہو۔ راگ رنگ کی محفلیں سجاتے ہو تو یہ حرام ہے، گناہ ہے بہت بڑا۔ کفر تو نہیں ہے لیکن بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ مثلا بیٹھے ہیں جی، لڈو کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، چوسر کھیل رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں مکروہ ہیں۔ اس لیے درجات ہو گئے۔ اگر تم لہو الحدیث کے ذریعے قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، دین کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تو یہ کفر ہے۔ اگر دین کا مقابلہ تو نہیں ہے، ویسے اس غلط چیز سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، رقص دیکھ رہے ہو، گانے سن رہے ہو، تو یہ حرام۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے ویسے وقت گزارنے کے لیے بیٹھے ہوئے تاش کھیل رہے ہو، لڈو کھیل رہے ہو، شطرنج کھیل رہے ہو، چوسر کھیل رہے ہو، یہ چیزیں مکروہات میں ہیں۔ ہاں، اگر ان پہ پیسے کی شرط لگا دو تو پھر جوا ہو گیا، پھر حرام ہو۔ یعنی ایک آدمی ویسے تاش کھیلتے ہیں تو یہ بھی کراہت ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر شرط لگا دیں بھی جو بازی جیت جائے گا وہ یہ لے گا، ہار جائے گا یہ بھرے گا، تو اب جوا ہو گیا، حرام۔ اچھا، اسی طرح سے یہ ہے کہ خوش آوازی کے ساتھ، لحن کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز میں تم نعت پڑھتے ہو، قصیدہ پڑھتے ہو، توحید کے بارے میں اشعار پڑھتے ہو، رحمت دو عالم کی شان میں مدح کرتے ہو، یہ چیزیں جائز ہیں، وہ منع نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گانے بجانے کے آلات نہ آ جائیں، جیسے سیدنا حسان ابن ثابت حضور کی شان میں نعت پڑھتے تھے،
عبداللہ ابن رواحہ پڑھتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی شان میں بڑے بڑے قصیدے کہے ہیں۔ ہر دور میں عشاق نبی نے، ہر دور میں عاشقان رسول نے، جن کے دلوں میں رحمت دو عالم کی محبت ہے، انہوں نے حضور کی شان میں بڑی بڑی نعتیں کہی ہیں، قصیدے کہے ہیں، ان کا پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اب اگر نعت ہے لیکن پڑھنے والی عورت ہے تو اب حرام ہو گیا کہ عورت کی آواز سننا ناجائز ہے۔ اب نعت رسول ہے لیکن ساتھ طبلہ بھی ہے، سارنگی بھی ہے، مزمار بھی ہے، تو حرام ہو گیا کہ اب بچہ آلات لہو آ گئے۔ اسی لیے جو بزرگ باز آتا ہے نا کہ فلاں بزرگ سما فرماتے تھے، قوالی سنتے تھے، ان کا معنی یہ نہیں تھا کہ تمہارے ملک میں قوالیاں رائج ہیں کہ طبلہ ہے اور سرنگی ہے اور ہارمونیم ہے اور اس کے بڑے بڑے آلات ہیں۔ آج کل تو پتہ نہیں کوئی اتنے آلات ہیں کہ آدمی گن نہیں سکتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا، ایسے تھا کہ کوئی نعت خواں آتا، بیٹھا نعت سنائی، اللہ کے عاشقان رسول جو ہیں وہ اس نعت میں آ کے محو ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اسی طرح بہرحال ہر وہ بات جو حق سے غافل کرے وہ لہو الحدیث۔ ایک موٹی بات یاد رکھیں، ہر وہ بات جو اللہ کے دین سے غافل کرنے والی ہے، نماز سے غافل کرنے والی ہے، تلاوت قرآن سے غافل کرنے والی ہے، حرم سے غافل کرنے والی، وہ لہو میں شامل۔ اچھا، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر تو ان کو لہو کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ لہو نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے وہ جائز ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک ہے جس میں میرے آقا محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں لہو سے جن کی اجازت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم اپنے تیر ٹھیک کر رہے ہو، نشانہ بازی سیکھ رہے ہو، یہ جائز ہے۔ ایک تم اپنے گھوڑے کو سدھا رہے ہو، دوڑا رہے ہو، بھگا رہے ہو، حالانکہ بظاہر تو یہ بھی کھیل ہے لیکن یہ جائز۔ اسی طرح تم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھیل رہے ہو، ہنس رہے ہو، ہنسا رہے ہو، ایک دوسرے سے چھیڑخانی کر رہے ہو، بظاہر تو یہ بھی لاؤ لیکن جائز۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ لہو ہے ہی نہیں، یعنی بطور ظاہر لہو ہے، ورنہ تیر اندازی ہے، گھوڑ سواری ہے، یہ تو شاہ سواروں کے کام ہیں، یہ لہو تو نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر یہی چیزیں گھوڑے دوڑا رہے ہو لیکن نماز چھوٹ گئی تو اب یہ لہو میں آ گیا، اب یہ حرام ہو گیا۔ اپنی بیوی سے تم ہنسی مذاق کھیل ملابہ مداعبہ کر رہے ہو، نماز چلی گئی اور تم بیوی سے کھیل رہے ہو، اب یہ حرام ہو گیا کہ اس نے تم کو اللہ کے فرائض سے روک دیا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کچھ حبش کے نوجوان جو تھے وہ اسلام لانے کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کے تیر اندازی کے مقابلے کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دیکھا،
اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی پشت پہ کھڑی ہو گئی، یعنی گویا حضور کے پیچھے چھپ گئی، لیکن میں بھی دیکھتی نہیں، اور حضور میرے لیے کافی دیر کھڑے رہے، اور آپ نے ان نوجوانوں کو مخاطب ہو کے بھی فرمایا کہ اچھا اچھا کھیلو کھیلو کھیلو، تم نشانہ بازی کرو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں شریعت میں مباح ہیں، ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ شریعت میں حرام ہیں۔ اسی سے علماء نے فرمایا ہے کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے رومانی ناول پڑھتے ہیں جس میں عشق وغیرہ کے قصے ہیں، یا فلمی ناول پڑھتے ہیں، فلمی کہانیاں پڑھتے ہیں، جاسوسی کہانیاں پڑھتے ہیں، جرائم کی کہانیاں پڑھتے ہیں، یہ بھی لہو الحدیث۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ جتنی دیر تم ان چیزوں میں گزارنا چاہتے ہو وہ اللہ کے ذکر میں گزارو، اللہ کی یاد میں گزارو، تلاوت قرآن پاک میں گزارو، حدیث رسول پاک پڑھنے میں گزارو، دین کی تبلیغ کرنے میں گزارو، دین کی دعوت دینے میں گزارو۔ کوئی پتہ تو نہیں ہوتا نا بندے میں جب انقلاب آتا ہے۔ اگلے دن ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بندے نے لکھا کہ میں سفر کے دوران میں ایک مقام پہ ایک بس کے اڈے کی طرف آ رہا تھا کہ میں بس میں بیٹھ کے اپنے علاقے کی طرف جاؤں، میں نے دیکھا کہ ایک پول کے نیچے کھمبا ہوتا ہے نا جس میں بجلی لگی ہوتی ہے، اس پول کے نیچے ایک بندہ بیٹھا ہے، کچھ کھول کے پڑھ رہا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے اور ماشاءاللہ چہرہ بڑا منور ہے، لیکن وہ غلط جگہ بیٹھا ہوا ہے کہ ایک تو پول کے نیچے بیٹھا ہے، دوسرا رش ہے، دوسرا ادھر ادھر سے کوئی جگہ صاف بھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ بندہ بیچارہ لائٹ پہ کیا پڑھ رہا ہے، میں قریب گیا دیکھا تو وہ قرآن کھول کے پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا، سمجھایا، ملا، میں نے کہا میرا بھائی یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے پڑھنے کے کچھ آداب ہیں۔ قرآن و حدیث کا بہت بڑا مقام ہے، اسی لیے حضرت امام مالک امام دار الہجرہ رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی کہ جب دروازے پہ آواز آتی تو آپ کی باندی پوچھتی کہ کون ہو، انہوں نے کہا ہم سائل ہیں، مسئلہ پوچھنا ہے، تو پوچھتی کہ حدیث مبارک میں مسئلہ ہے یا ویسے کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے حدیث سمجھنی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر اب جا کے انتظار کرو، امام صاحب تشریف لائیں گے۔ تو امام صاحب باقاعدہ غسل فرماتے، کپڑے زیب تن فرماتے، خوشبو لگاتے، سر پہ امامہ رکھتے، اپنی مجلس میں آتے، پھر حدیث رسول پڑھتے۔ یعنی وہ یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ حدیث کھڑے کھڑے میں گلی میں بتا دوں، اور نہ ہی وہ کبھی استاذ سے چلتے ہوئے حدیث پوچھتے تھے، کبھی نہیں، اور نہ ہی خود چلتے ہوئے بتاتے جب تک کہ ادب کے ساتھ بیٹھ نہ جائیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے تو قرآن پڑھ رہے ہو، نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، اچھا کیا آپ نے مجھے نصیحت کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ گاڑی میں ابھی کافی دیر ہے، چلو میں نوجوان سے کو باتیں کروں۔ میں نے کہا اگر آپ کو فرصت تو میرے ساتھ چائے کی پیالی پی لو، سامنے ہوٹل ہے۔ اسے کہا ٹھیک ہے چلو یار۔ میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے تم اتنی بےتابی سے جہاں بیٹھتے ہو قرآن کھول لیتے ہو۔ اس نے کہا بات سنو، میں ہندو ہوں، میں نے ابھی چند ماہ ہوئے کہ اسلام قبول کیا ہے، اور
جب قرآن پڑھتا ہوں تو خدا کی شان ہے کہ میرے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، میرا سرور پیدا ہوتا ہے، میرے سینے کو اللہ کھول دیتے ہیں۔ تم تو خوش قسمت ہو، تمہارے باپ دادا آبا و اجداد سب مسلمان ہیں۔ دیکھو آج میں اس آیت پہ اٹکا ہوا ہوں، مجھے ترجمہ نہیں آ رہا، اس کا مہربانی کریں یہ حل کر دو میری۔ کہتے اب مجھے تو خود نہیں آتا تھا ترجمہ، میں کیا سمجھاتا۔ میں نے کہا تم نے کتنا قرآن شریف پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے 2.5 پارے پڑھے ہیں، لیکن 2.5 پارے جو ہیں الحمدللہ میں نے تفسیر سے، ترجمے سے، تشریح سے پڑھے ہیں، وہ اور کھول کے مجھے دکھلائی اپنی کتاب اس نے بنائی ہوئی تھی، ایک ایک آیت پہ اس نے ترجمہ، پھر لغت، پھر مشکلات، پھر حل، پھر اس کی ترتیب، سارا۔ کہتا ہے میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا کہ ہم باپ دادے سے مسلمان ہیں، مجھے ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا۔ اور یہ بیچارہ ابھی چند ماہ ہوئے مسلمان ہوا ہے، اس پر قرآن کا کتنا اثر ہے؟ ہم صرف ادب ظاہری کرتے ہیں، اندر کچھ بھی نہیں۔ کہتا ہے یقین کریں کہ میں اتنا شرمندہ ہوا کہ میرا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹ جائے، میں ڈوب کے مر جاؤں گا، مجھ سے تو پھر یہ ہندو اچھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں تمہاری کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں امیر آدمی ہوں اور میں چاہتا ہوں، میں نے کہتا ہے کچھ نوٹ نکالے، یعنی اس دور میں 2، 4، 5 ہزار، 10 ہزار جو بھی تھا۔ اس نے کہا بات سنو، تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تم مجھے کہہ رہے ہو میں تم سے مدد مانگوں؟ قرآن سچا ہے کہ تم سچے ہو؟ انہوں نے کہا سچا تو قرآن ہے۔ انہوں نے کہا پھر اپنی جیب میں رکھو، میں اسی سے مانگتا ہوں، وہی میری مدد کرے گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ مدد تو کرے گا، مدد کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن کسی سبب سے مدد کرے گا نا۔ انہوں نے کہا زیادہ تقریر نہ کرو، مجھے پیسے عزیز ہوتے تو میں تم سے زیادہ بڑا آدمی ہوں، تو میرے باپ کو نہیں جانتے، وہ ابھی ہندو ہے، تمہارے جیسے 10 تاجر خرید لے وہ۔ اگر مجھے دولت عزیز ہوتی تو میں باپ کو چھوڑا تھا، میں پیسہ چھوڑا تھا، میں مزدوری کر لیتا ہوں، مجھے اتنی مزدوری مل جاتی ہے کہ میرے 8-10 دن گزر جاتے ہیں، 8 دن قرآن پڑھتا ہوں، پھر 1 دن مزدوری بھی کر لیتا ہوں، مجھے کوئی غم نہیں۔ میں نے کہا اچھا تم بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ انہوں نے کہا بس ایک دعا کرو، میرے ماں باپ مسلمان ہو جائیں، وہ جہنم میں نہیں جائیں بس۔ انہوں نے کہا مجھے ماں باپ سے بڑا پیار ہے، میری بہنیں ہیں، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، اب میں رات دن روتا ہوں یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میں دیکھتا رہوں اور میرے سامنے وہ جہنم میں جل مرے، بس ان کے لیے دعا کا وعدہ کر دو اور مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ کہتا ہے میں اتنا شرمندہ ہوا کہ گھر آ کے پھر میں نے توبہ کر لی۔ میں نے کہا یا اللہ میں بھی روزانہ 1 گھنٹے تیرے قرآن کو پڑھوں گا، اور میں نے باقاعدہ جا کے استاد سے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ چیزیں جو روکنے والی ہوں قرآن سے، اب سینما میں بیٹھے ہو، فلم پہ بیٹھے ہو، سی ڈی دیکھ رہے ہو، کوئی ڈی وی ڈی پہ بیٹھے ہوئے ہو، کوئی اور گیم دیکھ رہے ہو، کوئی فٹ بال کا کھیل دیکھ رہے ہو، کوئی کرکٹ کا دیکھ رہے ہو، نہ خدا یاد، نہ رسول یاد، نہ قرآن یاد۔ اچھا کھیلنے والے کہاں کھیل رہے ہیں؟ مرنے والے یہاں مر رہے ہیں۔ کبھی نبی کے نام پہ نہیں مرے کہ وہ کرکٹ کے لیے مر گئے کہ جی کرکٹ ہار گئے، غم میں مر گیا بیچارہ، دیکھ شہید کرکٹ۔ کئی فٹ بال ہار گئے، مر گئے، شہید فٹ بال ہو گئے۔ یعنی اس سے بڑی کوئی لعنت ہے؟ آدمی قرآن کے لیے تو نہ مرے، نبی کے لیے نہ مرے، صحابہ اہل بیت کے لیے نہ مرے، اسلام کے لیے تو موت نہ آئے، کرکٹ کے لیے مر گیا ہے۔
گانے کے لیے مر گیا، گانے پہ لڑائی ہو گئی، فائرنگ کھل گئی، ادھر بھی بندے مر گئے ادھر بھی بندے مر گئے۔ ان کو کون سا شہید کہو گے؟ حرام موت۔ میرا اپنا ایک دوست تھا، وہ پتہ نہیں سنا ہے میں نے، فوت ہو گیا۔ اگر فوت ہو گیا اللہ مغفرت کرے۔ وہ ایک دفعہ مجھے ملا کافی مدت کے بعد، کیونکہ میں عرب آنے کے بعد پھر گیا نہیں تھا، تو کئی سالوں کے بعد میں گیا، تو اس کو کسی نے بتا دیا ہوگا، مجھے تو بہرحال دماغ میں بھی نہیں تھی بات، اس کو کسی نے بتایا ہوگا کہ مکی صاحب آ رہے ہیں، وہ بھی بیچارہ ملنے کے لیے آ گیا۔ تو میں نے دیکھا، تو میں نے اس سے پوچھا، وہ خان تھا، پٹھان تھا، نیازی خان تھا، اور بہت بڑے لیندار لوگ ہیں۔ تو میں نے پوچھا کیا حال ہے بھائی تمہارا؟ کہا میں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ابھی کچھ ٹھیک ہوئے؟ کہتے ہیں اب تو بڑا ٹھیک ہو گیا ہوں، آج سے 1 مہینہ پہلے بازار حسن میں گانے پہ مقابلہ ہو گیا، 13 بندے میں نے مار دیے، اب تو میں بہت ٹھیک ہو گیا ہوں۔ بھائی اچھا ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، اب تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب میں بڑا اللہ کا فضل ہے، بڑا سدھر گیا ہوں۔ مجھے 13 بندے تم نے مار دیے ہیں اور تم ٹھیک ہو گئے؟ کہتے جی بات یہ ہے کہ اوسط کی بات ہوتی ہے نا، پہلے 100 مار دیتا تھا، اب 13 پہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو میں نے کہا تمہیں میرے ملنے کا شوق کیسے آ گیا؟ کہنے لگا میں اس لیے ملنے آیا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو تمہارے ارد گرد کھڑے ہیں نا داڑھیوں والے، یہ تو سارے ہیں حلوے کھانے والے۔ میں اس لیے آیا ہوں کوئی دشمن مخالف ہو، 13 مارے ایک اور صحیح، مجھے حکم کرو۔ اور میں نے کہا خدا کے لیے جاؤ، تم مجھے بخش دو اور اللہ سے توبہ کرو۔ کہتے توبہ ایک طرف کروں گا، مجھے مکے مدینے لے جاؤ۔ میں نے کہا چلو، پھر توبہ کروں گا، پکی توبہ کروں۔ اللہ اکبر، نہ آ سکا بیچارہ، اللہ اس کو مغفرت کر دے، مگر تڑپ تھی اس کو کہ میں توبہ کروں گا۔ اللہ عالم کر لی ہو، اب خدا کو پتا، مجھے تو پھر ملا ہی نہیں، مجھے تو ایسے ہی بیچارہ اس کی مہربانی ملنے آ گیا۔ تو بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھیں، جو چیز اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ آ جائے وہ کفر ہے۔ مقابلہ تو نہ ہو لیکن روکنے والی ہے وہ حرام ہے۔ مقابلے پہ بھی نہ آئے، روکنے والی بھی نہیں ہے، بے فائدہ ہے، وہ مکروہ ہے۔ اور بعض وہ چیزیں جو ہیں جن میں ملاعبت مال اہل ہے، اپنی بیوی سے، گھوڑے سے، تیر اندازی سے، تیرنا جو ہے دریا میں، یہ چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں۔ فی الحقیقت یہ لہو میں نہیں ہے، لیکن بظاہر یہ بھی لہو ہے، ورنہ یہ لہو میں نہیں ہے۔ تیر اندازی سیکھے گا، مجاہد بنے گا تو لڑے گا۔ آج تیر اندازی نہ تھے، نشانہ ہو گیا۔ تو اس لیے مانے اچھا، اسی طرح لفظ ہے، ایک ہوتا ہے شرا، یاد رکھو، ایک ہوتا ہے اشترا۔ دونوں لفظوں میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک لفظ ہے شرا، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک لفظ ہے سما، ایک لفظ ہے اسما، تو دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح شرا، اشترا، شرا کا معنی ہوتا ہے مطلق خریدنا۔ اچھا، کبھی کبھی شرا خریدنا بھی ہے، بیچنا بھی ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ سودا فرماتے ہیں، اللہ خریداری فرماتے ہیں مومنین سے کہ اپنی جان، اپنے نفس میرے رستے پہ قربان کر کے جنت لے لو، سودا۔ ایک اشترا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں یہ چیز لانا۔
جیسے اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو لے لیا، اس کو کہتے ہیں اشترا، یعنی کسی چیز کے بدلے میں، قرآن کے بدلے میں گانا لے آئے، قرآن کے بدلے میں کہانیاں لے آئے، قرآن کے بدلے میں صفیق لے آئے، شور لے آئے۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا۔ اللہ فرماتا ہے کافروں کی عبادت کیا تھی؟ اللہ کے گھر میں آ کے شور کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے مقابلے پہ کھڑ کے سیٹیاں بجاتے ہیں تاکہ اللہ کا قرآن کسی کے کانوں میں نہ پڑ جائے، تو اس کو کہتے ہیں اشترا۔ تو یہاں لفظ بھی یہی آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ فرماتی ہیں الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ جانتے ہیں، ان کی مراد اللہ جانتے ہیں۔ رحمت دو عالم نے بیان نہیں فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نہیں کھولا، اس لیے مفسرین کہتے ہیں یہ قاعدہ ہے ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کو اللہ مبہم چھوڑے تم بھی مبہم چھوڑ دو، جس کو اللہ بیان فرمائے وہ لے لو، اور جس کو اللہ اجمال میں ذکر فرمائے مجمل رہنے دو، اسی میں حکمت ہے۔ گو بات علماء کہتی ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد رسول اللہ ہے، لیکن یاد رکھو یہ قول ہے صرف زنادقہ کو جواب دینے کے لیے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پکی کتاب کی آیات ہیں۔ حکیم مانا حکمت والی کتاب، حکیم مانا پختہ کتاب، مضبوط کتاب جس میں کوئی کمی نہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، اور یہ ایسی کتاب ہے جو سراپا ہدایت ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو سراپا رحمت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ للمحسنین، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے۔ یاد رکھو کہ اگر تیرے زخم کے اندر پیپ بھری ہوئی ہے، اوپر سے لاکھ مرہم لگاتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے ڈاکٹر نشتر سے اس کو کاٹے گا، پھر اندر سے گند کو نکالے گا، پھر اچھی طرح دھو کے صاف کر کے پھر مرہم کو کپاس میں لگا کے تیرے زخم میں بھر کے پٹی باندھے گا، پھر ٹھیک ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے قرآن تو ہدایت ہے، لیکن اگر تیرے دلوں پہ پہرا لگا ہوا ہے، اگر تیرے دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے، اگر تیرے کانوں میں بکر سکل پڑا ہوا ہے، اگر تیری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، تو پھر تمہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے کہیں فرماتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور کہیں فرماتے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور کہیں فرماتی ہے کہ جنہوں نے سنا تو کیا کہا؟ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی إلى الحق وإلى طريق مستقیم، اور اللہ کہیں فرماتے ہیں شفاء لما في الصدور، اور کہیں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہاں فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ
هدى ورحمة للمحسنين. اور محسنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. محسنین وہ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور جو زکاتیں ادا کرتے ہیں اور جو آخرت میں یقین رکھنے والے ہیں. یاد رکھو یہ سورت مکی ہے اور نماز زکات جو ہے وہ مدنی ہے. لیکن علماء نے جواب دیا کہ حکم صلاۃ تو مکے میں بھی آ چکا تھا، حکم زکات تو مکے میں بھی آ چکا تھا. سب سے پہلی سورت میں نماز ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. لیکن علماء نے فرمایا کہ قرآن میں نماز کا حکم پہلے بھی موجود ہے، زکات کا بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ یاد رکھو اس کی تفصیل جو ہے، ترتیب جو ہے، ادا جو ہے، احکام جو ہیں، فرائض جو ہیں، واجبات جو ہیں، سنن جو ہیں، مستحبات جو ہیں، وہ میرے مدینے میں سکھلائے ہیں. اس لیے زکات کا نصاب جو ہے اس کی مقدار جو ہے، سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب، جانوروں کا نصاب، اونٹوں کا نصاب، بکریوں کا نصاب، وہ ساری تفصیل مدینے میں آئی ہے، لیکن اصل حکم موجود ہے. فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرة هم یوقنون. اور یاد رکھو الذین یقیمون الصلاۃ مضارع کا صیغہ، ویؤتون الزکاۃ جو حال پہ بھی دلالت کرتا ہے، استقبال پہ بھی دلالت کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک دفعہ نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، قائم کرتے رہیں گے، زکات دیتے ہیں، دیتے رہیں گے. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. یہ جملہ اسمیہ ہے جو استمرار پہ دلالت کرتا ہے، جو ثبات پہ دلالت کرتا ہے. وہم بالآخرۃ ہم، یہ جملہ مبتدا خبر جو ہے ان کا آخرت میں ایمان نہیں صرف بلکہ ایقان ہے، بلکہ یقین ہے. چونکہ ایک ایمان ہے وہ تو سننے سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ بندہ یقین کامل پہ پہنچ جاتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت میں نامہ عمل بچیں گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظننت انی ملاق حسابیہ. وہاں ظننت مانا کیا ہے؟ ایقن تو مجھے یقین تھا. اسی لیے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کی دربار میں جانا ہے. یعنی یہ نہیں کہ کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی زکات دی کبھی نہ دی، نہ ہمیشہ قائم کرتے ہیں. ہمیشہ کیوں؟ ان کا آخرت میں یقین ہے کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں کل اس کا بدلہ ملے گا، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا بدلہ اللہ ہمیں قیامت میں دائمی عطا فرمائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور
یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ یہ جملے جو ہیں حسر کا فائدہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی ہدایت والے ہیں، یہی فلاح والے ہیں۔ تو جو نمازی نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، معلوم ہوا وہ نہ فلاح والے ہیں نہ ہدایت والے ہیں، کیونکہ ہدایت اور فلاح ان میں حسر ہو گیا۔ اولئک هم المفلحون، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا ابتدائے سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، قیامت بھی غیب ہے نا، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور آخر میں فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللهم اهدنا واجعلنا من المفلحين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کہتے جی کہ ہم مکے میں رہنے والے ہیں، کبھی ہم طائف جاتے ہیں تو احرام ہم مکے سے باندھ لیتے ہیں، اور طائف کے میقات پہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے آ کے عمرہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ 2 چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہوتا ہے۔ احرام جو ہے وہ نیت کا نام ہے، جب آپ نیت کرتے ہیں لبیک پڑھتے ہیں، یہ تو لباس سے احرام ہے، یہ احرام نہیں ہے کوئی احرام۔ ایک آدمی نے نیت نہیں کیا، چادریں باندھ کے پھرتا رہے، کیا ہو جائے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی یہ کرتا ہے آرام کے لیے کہ وہاں میں کپڑے کہاں رکھوں گا، چلو بھی 2 چادریں باندھ کے چلے جاؤ، وہاں سے نیت کر کے آ جائیں گے۔ اگر آپ کا آرام اسی میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہوتا ہے اگر اللہ توفیق دے کہ آپ میقات پہ جائیں، وہاں غسل کریں، بدن پہ خوشبو لگائیں، 2 چادریں باندھیں، 2 رکعت پڑھیں، پھر لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ افضل یہ ہے اور بہتر یہ ہے، اور آج کل کوئی مشکل بھی نہیں ہے، آج کل پلاسٹک کے شاپر ملتے ہیں، اس میں کپڑے ڈال دیے، باندھ کے لے آئے، کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ میں خود بھی بیمار ہوں، میری بیوی بھی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا۔ اللہم اشفنا، اللہم مذہب الباس رب الناس انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما۔ جی کہ میں بیمار بھی رہتا ہوں، میرے ساتھ کوئی شیطان کا اثر ہے، مجھے کھانے نہیں دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، سورۃ البقرہ پڑھا کریں نہ، پریشان صرف یہ کھانے نہیں دیتا ہے، اور بھی کو پریشان کرتا ہے۔ بار صورت علاج یہ ہے کہ گھر میں سورۃ البقرہ پڑھو، خود بھی پڑھو، ہیڈ فون لا کے سورۃ البقرہ سنا بھی کرو، اگر کوئی شیطان ہے تو بھاگ جائے گا۔ میں کراچی سے چھٹی گیا ہوا تھا، میں نے عمرے کی نیت تو کراچی سے کی تھی، لیکن احرام جدے سے باندھا ہے، تو آپ نے کپڑے سلے ہوئے پہنے رکھے، دم پڑ گیا۔ نیت کرنے کے بعد تو آپ کا عمرہ شروع ہو گیا،
نیت سے کیا مراد ہے؟ تم نے لبیک پڑھا تھا تو رکعت پڑھی تھی، یا دل میں خیال تھا کہ میں جدے سے عمرہ کروں گا؟ اگر یہ خیال تھا تب بھی دم پڑ گیا کہ آپ میقات سے بغیر عمرے کے گزر آئے، اور کسی امام کے نزدیک بھی گنجائش نہیں، کیونکہ تمہاری نیت ہی عمرے کی تھی۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں اگر کاروبار ہے، ملازمت ہے، نوکری ہے، اس کی عمرے کی نیت نہیں تھی، دم سے بچ جائے گا، لیکن تمہاری تو نیت ہی عمرے کی تھی، تو لہذا سب کے نزدیک تمہارا میقات کا عمرہ بھی نہ ہوا اور ایک دم بھی پڑ گئی، ادا کریں۔ اسی طرح میں کراچی سے آیا، احرام نہیں بھرا۔ اگر تم ڈیوٹی پہ آئے، کام پہ آئے، ملازمت پہ آئے، عمرے کی نیت ہی نہیں تھی، پھر تو دم سے بچ جاؤ گے، ورنہ پھر دم پڑے گا۔ والدین کے لیے ان کی اجازت کے بغیر ان کے لیے عمرہ کروں، بالکل کر سکتے ہو، کوئی اجازت کی ضرورت ہے۔ بھلائی کرنے میں کیا اجازت ہے بھائی؟ کوئی برا کام تو نہیں کر رہے ہو نا کہ پوچھو کہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ تم ان کے لیے بھلائی کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو، عمرہ کا اچھی بات ہے، بالکل کریں۔ کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک داڑھی کینچی سے کتروانا حرام نہیں ہے، اس طرح پھروانا حرام ہے۔ کس امام کے نزدیک؟ تم میں جس نے کہا ہے اس کو کہو اس امام کی کتاب لے کے تمہیں دکھائے، یہ لکھا ہے امام نے کہ کینچی سے کٹواؤ تو جائز ہے، اس طرح پھرواؤ تو حرام ہے۔ کینچی سے کٹواؤ یا اس طرح سے کٹواؤ، بات یہ ہے کہ داڑھی کٹوانا حرام ہے، ایک ہوتا ہے داڑھی کا بنانا، ترشوانا، وہ الگ چیز ہے، وہ تو جائز ہے کہ داڑھی سنوارو، بناؤ، ٹھیک رکھو۔ کمپنی نے ریاض سے مکہ مکرمہ ڈپٹی پہ بھیجا ہے، کام کے لیے بھیجا ہے، اور میری نیت عمرے کی نہیں تھی اور میں ڈپٹی پہ آیا ہوں، کوئی دم نہیں آپ پہ، کیونکہ آپ کو کمپنی نے بھیجا ہے اور آپ کام کے لیے آئے ہیں، آپ نے احرام نہیں باندھا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جب ٹکٹ بھی کمپنی دے رہی ہے، آ بھی رہے ہو، اور مفت میں اللہ میقات کا عمرہ بھی دے رہا ہے، پھر نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو ہو نا۔ اب دیکھیں نا، لوگ آ رہے ہیں بیچارے، کو 50,000 خرچ کرے گا، کوئی 30,000، کوئی 40,000، کوئی لاکھ عمرے کر رہے، تمہیں اللہ مفت میں دے رہا ہے، ٹکٹ کمپنی کی ہے۔ اچھا آنا جانا ہے، یہاں بھی جانتے ہو، زبان بھی جانتے ہو، مشکل مسئلہ ہی کوئی نہیں، صرف 2 چادریں باندھنی ہیں، مکے میں اترے، طواف کیا، صفا مروا دوڑے، گھنٹے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو گئے، اور ایک میقات کا عمرہ تمہیں مل جاتا، اس کو محروم رہنے کی کوئی وجہ ہی تو ہو نا۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے یا عربی نہیں تھے، ابھی تک آپ کو یہ پتہ نہیں لگا ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، اس شریف کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضور عربی تھے یا عربی نہیں تھے۔ قرآن کیا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اسی لیے تو اللہ نے قرآن عربی میں اتارا کہ حضور عربی ہیں۔ اللہ ہدایت دے، اب کیا کرے آدمی۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کرتا ہوں تو طواف کے جو 2 رکعت پڑھنے ہیں وہ عصر کے بعد پڑھوں یا مغرب کے بعد؟ افضل یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو، کسی امام کا بھی پھر اختلاف نہیں ہے اور کوئی حدیث بھی معارض نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو ڈیوٹی ہے، کام ہے، جانا ہے، پڑھ لیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک عصر کے بعد بھی جائز ہے،
ان کے نزدیک بھی جائز ہے، یعنی گنجائش ہے پڑھنے کی، بات کو سمجھو۔ مغرب کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو کسی حدیث کی مخالفت بھی نہیں ہوگی اور کسی امام کے قول کی مخالفت بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دیکھ لیا کریں کہ اگر آپ نے مغرب سے پہلے کہیں جانا ہے، واپس جانا ہے، سفر ہے، جا رہے ہیں، پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، پڑھ کے چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ مکے میں ہی ہیں، نماز مغرب بھی آپ نے مکے میں پڑھنی ہے، پھر آرام سے مغرب کے بعد پڑھیں۔ کہتے ہیں جی کہ آج سے 2 سال پہلے جو ہم نے کیسٹیں آپ کی خریدی تھیں، وہ کیسٹیں بہت اچھی تھیں اور بڑی معیاری سٹینڈرڈ والی تھیں۔ اب جو ہم لیتے ہیں وہ اچھی کیسٹیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو میرا بھائی پہلی بات تو یاد رکھو، الحمدللہ میں نے نہ کبھی کیسٹ بھرا ہے نہ کبھی بیچا ہے۔ البتہ جو لوگ بھرتے ہیں بیچتے ہیں ان کو میں آپ کی بات پہنچا دوں گا کہ اچھی کیسٹ لگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مدت رہے، خراب نہ ہو۔ آج کل سستی تو مل جاتی ہے نا کیسٹیں، 8 آنے میں بھی مل جاتی ہیں، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 10 دن کے بعد جام ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ذرا دھوپ لگ گئی تو فوراً سکڑ گئی۔ اور جو اعلیٰ قسم کی ہیں وہ دراصل مہنگی ہوتی ہیں لیکن وہ پھر کافی عرصہ چلتی بھی ہیں۔ تو بہرحال آپ کی بات معقول ہے، میں انشاءاللہ پہنچا دوں گا۔ یا پھر آدمی جو ہیں وہ جو حضرات بناتے ہیں بیچتے ہیں وہ معیار رکھیں کہ بھی یہ اچھے والی ہے اتنے پیسے لگیں گے، یہ مہنگی ہے، اور یہ عام ہے بابا لینا ہے اس میں اتنے پیسے لگیں گے۔ تمہاری مرضی ہے اچھے والی خریدو، تمہاری مرضی ہے عام والی خریدو۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن میرے بس میں تو نہیں ہے۔ میں بھی تمہاری طرح مانگتا رہتا ہوں کیسٹیں، ورنہ یہ ہے کہ بھئی میرے پاس نہ میں بناتا ہوں نہ بیچتا ہوں، نہ الحمدللہ بیچنے والوں سے میری کوئی رائلٹی ہے، نہ حصہ ہے، نہ کمیشن ہے، نہ پیسہ ہے۔ اللہ بس آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم۔ اللهم إنا نعوذ بك عن الهم والحزن ونعوذ بك عن العجز والكسل ونعوذ بك عن الجبن والبخل ونعوذ بك عن غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔